آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جبری گمشدگیاں اور حد تک عزت کا قانون، کیا ہم آمرانہ ریاست بننے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے آمرانہ ریاست بننے جا رہے کی ایک تصویر کی طرف۔ کیا پاکستان واقعی آمرانہ ریاست بننے جا رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح ہمارے ملک میں یہ معاملات آگے سے آگے جا رہے ہیں۔ مبینہ جبری گمشدگی کے ایک اور واقعے نے ظاہر کیا ہے کہ کیسے ملک میں کچھ قوتوں کو استثناء دیا گیا جو بڑھتے ہوئے سیاسی تناؤ میں خود کو قانون سے بالادر سمجھتی ہیں۔ 2 ہفتے قبل کشمیری صحافی اور شاعر احمد فراد شاہ کو اسلام آباد میں ان کے گھر سے اغوا کر لیا گیا تھا، جس کے بعد سے وہ لاپتہ ہیں۔ ہاں، البتہ کل ان کو یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ لاپتہ افراد کی طویل فہرست میں احمد فراد کا تازہ اضافہ ہوا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی حقوق کے معاملے میں ہماری ریاست کا ریکارڈ کس طرح خراب تر ہوتا جا رہا ہے اور کیسے دن بدن یہ جبر کو آلے کے طور پر استعمال کرنے کی عادی ہو رہی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے اغوا کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں۔ ہائیبرڈ انتظامیہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے گزشتہ چند سالوں کے دوران ان واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ لاپتہ نوجوان شاعر جس نے اسٹیبلشمنٹ پر سوال اٹھانے کی جرت کی، حکومت اس کی بازیابی کے لیے خاطر خواہ کوشش کرتی نظر نہیں آ رہی۔ انہیں آزاد کشمیر میں ہونے والے حالیہ پرتشدد مظاہروں کے بعد اغوا کیا گیا، جس میں ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے انہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج محسن اختر کیانی نے بھی حکم دیا ہے کہ لاپتہ افراد کے مقدمات کی سماعت کو براہ راست نشر کیا جائے تاکہ عوام کو آگاہی اور اہم قانونی مسائل سمجھنے میں آسانی ہو۔ یقینی طور پر یہ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے جرأت مندانہ فیصلہ ہے، جو کہ پہلے ہی انٹیلیجنس اداروں کے دباؤ کا مقابلہ کر رہی ہے۔ عدالتی حکم نے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ حکومت کے درمیان تصادم کو مزید سنگین کر دیا ہے۔ احمد فراد شاہ کے معاملے نے ایک بار پھر ملک میں جبری گمشدگیوں کے مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ عدالت میں سینکڑوں لاپتہ افراد کے مقدمات زیر سماعت ہیں۔ بہت سے افراد تو کئی سالوں سے لاپتہ ہیں۔ ملک میں لاپتہ افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ حکومت کے اس دعوے کے باوجود کہ وہ مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہے، غیر قانونی حراستوں کا سلسلہ رک نہیں پایا۔ صرف گزشتہ سال 2023 میں جبری گمشدگیوں کے 51 مقدمات رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ ایک سال میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب اور خیبر پختونخوا کے رہنماؤں کو بھی اغوا کیا گیا، جنہیں بعد ازاں اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا اور یوں انہیں رہائی ملی۔ اغوا کیے جانے والے بہت سے افراد کسی مقدمے کے بغیر مہینوں سے حراست میں ہیں۔ کشمیری شاعر کی جبری گمشدگی حکومت کی غیر قانونی کارروائیوں کے تسلسل کی اہم مثال ہے۔ یہ جمہوریت کے دعوے دار حکومت کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی ایک معاملہ نہیں بلکہ ہائیبرڈ نظام کی قانونی حیثیت پر اٹھتے ہوئے سوالیہ نشان کی علامت ہے کہ ملک میں جمہوریت کے لیے جگہ تنگ ہو رہی ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کو کھلا ہاتھ دے دینے کی وجہ سے قانون کی حکمرانی مکمل طور پر غیر فعال ہو چکی ہے۔ اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت نے خود کو غیر محفوظ محسوس کیا ہے۔ حال ہی میں اس نے عدالتی کارروائیوں کی رپورٹنگ اور کوریج پر پابندی لگا دی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی اور لاپتہ افراد کے مقدمات کی عدالتی کارروائیاں بھی شامل ہوں گی۔ یہ وہی سیاسی جماعتیں ہیں جو حزب اختلاف میں بیٹھ کر جمہوری حقوق اور قانون کی حکمرانی کی چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتی تھی۔ وفاقی حکومت کا سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا حالیہ اقدام آزادی اظہار کو روکنے کی کوشش کا حصہ لگتا ہے۔ حال ہی میں منظور ہونے والا پنجاب حد تک عزت کا بل 2024 پاکستان کی حالیہ تاریخ کے سیاہ ترین قوانین میں سے ایک ہے، جو کہ آمرانہ دور کی یاد دلاتا ہے۔ سول سوسائٹیز اور میڈیا تنظیموں کی جانب سے شدید احتجاج کے باوجود پنجاب کی صوبائی حکومت نے اس بل کو یہ بہانہ بنا کر اسمبلی میں پیش کیا ہے کہ اس کا مقصد جعلی خبروں اور ریاستی اداروں پر تنقید کو روکنا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں قانون کے تابع ذمہ دار میڈیا کی ضرورت ہے، لیکن جس طرح سے متنازع حد تک عزت قانون کا مسودہ تیار کیا گیا ہے وہ حکومت کے مضمون مقاصد کی عکاسی کرتا ہے۔ بل میں حد تک عزت کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جھوٹے یا غلط بیان کی اشاعت، نشریات یا پرچار جس سے کسی شخص کی ساکھ متاثر ہو
یا کسی دوسرے کی نظر میں اس کی عزت کی میں کمی واقع ہو تو اس قانون کے مطابق حکومت یا سیکورٹی اداروں کے غیر قانونی اقدامات پر تنقید بھی جرم ہے۔ دوسری جانب حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ اس قانون کا مقصد غلط، گمراہ کن یا حد تک امیز اشاعت کے خلاف قانونی تحفظ فراہم کرنا ہے، لیکن اسے نہ صرف آزادی صحافت کے خلاف ورزی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے بلکہ سیاسی مخالفین کی آوازیں دبانے کے لیے بھی اس قانون کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ قانون حکومتی ٹریبونلز کو اختیار دیتا ہے کہ وہ سیکورٹی فورسز اور دیگر ریاستی اداروں کے خلاف بات کرنے والوں کو دفاع کا حق دیے بغیر قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہیں۔ سخت ترین آمرانہ دور میں بھی ہم نے اس طرح کا ظالمانہ قانون نہیں دیکھا۔ در حقیقت یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جس کی اسمبلی نے اس قانون کو منظور کیا ہے۔ جہاں متنازع قانون کے نفاذ کے لیے گورنر کے دستخط کا انتظار ہے، وہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں پنجاب حکومت نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیے پر سب سے پہلے اس قانون کا اطلاق سابق وزیر اعظم عمران خان اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں پر ہوگا۔ اس سے یہ مزید واضح ہو گیا کہ حد تک عزت کے قانون کا مقصد اپوزیشن اور حکومت مخالف آوازوں کو دبانا ہے۔ در حقیقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عدلیہ کو ہراساں کرنا جرم ہے۔ حتی کہ عزت کے قانون کے نفاذ سے پہلے ہی ہم نے احمد فراد کو اغوا ہوتے، ججز کو دباؤ اور دھمکیوں کا سامنا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ پاکستان کو آمرانہ ریاست میں تبدیل ہونے کا حقیقی خطرہ لاحق ہے۔ اس طرح صرف مسلم لیگ نون کی حکومت پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے جو اس طرح کے سخت قوانین کے نفاذ سے اپنی ہی موت کے وارنٹ پر دستخط کر رہی ہے، جنہیں مستقبل میں انہی کی جماعت کے رہنماؤں کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اور میرے ٹیم ممبر کو اجازت دیں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔